نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج جو سورت سلیکٹ کی ہے سورت سجدہ، سورت سجدہ میں سے آیت نمبر ہے 11۔ یہ ہے کہ جب ملک الموت کے بارے میں ہے کہ جب وہ ہماری روح قبض کرنے آتا ہے۔ اس سے پہلے جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب جب ملک الموت آتا ہے تو نیک لوگوں کو وہ پہلے سلام کرتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اور یہاں پر اب یہ ہے کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے بات کرنی ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، تو پھر یہ کل کا ورڈ آتا ہے، کل کہہ دیجئے یاتا وفاکم، اس سے ہے فوت، وفات، واو اور فا جو اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جب وہ فوت کرتا ہے یا قبض کر لیتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اللہ زی وہ کلی بکم ثم، اور ہر ایک پہ یہ مقرر ہے، ثم پھر الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا جاؤ گے۔ کہ جب ملک الموت ظاہر آ جاتا ہے تو پھر تو یہ پیچھے جو پڑھا پچھلی کی آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں تھا کہ نیک لوگوں کو پہلے آ کے وہ سلام کرتا ہے اور پھر وہ روح نکالتا ہے۔ لیکن جب برے لوگ ہوں گے تو ان کو تو آبویسلی کسی اور ہی صورت میں نظر آتا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ روح قبض کر لیتا ہے تو پھر اپنے انسان نے کہاں لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ ولو اور ترا، اور کبھی تو دیکھے، اب یہ وہی ہوگی بات جو میں ابھی کہہ رہی تھی، اذل مجرمون، کہ جب مجرم جو ہیں، مجرم وہی جو اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ قرآن پورے کا پورا ہمارے سامنے ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کی ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آبویسلی پھر اللہ ول آسک دا کوسچن کہ کدھر آپ نے جناب یہ زندگی کو گزارا ہے نا۔ اذا المجرمون ناکسوا رؤوسہم، رؤوس کہتے ہیں سر کو نا، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا رؤساء اکرام، بڑے لوگ، تو اس دن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجرم جو ہے نا اپنے سر انہوں نے نیچے جھکائے ہوں گے۔ جیسے کبھی زندگی میں دیکھیں، اکثر آپ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے جب آپ جاتے ہیں، کئی لوگ تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اپنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو اسی طرح سے ایسے ہوگا کہ اللہ کی عندہ ربہم، اپنے رب کے نزدیک، عندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک یا سامنے یا پاس، تو اللہ کے سامنے پھر سب نے سر جھکائے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس دن شرمندگی ایسی ہونی ہے کہ جناب آپ کو جو نہیں بھی گناہ آپ کو یاد ہے نا وہ بھی آپ کو یاد آ جانے، سب کے سب۔ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، اس سے روٹ ورڈ نکل رہا ہے بصر، دیکھنا، کہ اس وقت انسان کہے گا کہ دنیا میں تو میں ہر چیز کو جھٹلاتا رہوں، تو لیکن آج میں نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں اگر بچوں کو آپ سمجھائیں نا کہ اب گاڑی آہستہ چلانا، موٹر سائیکل آہستہ چلانا، تو وہ تو کوئی نہیں سنتے ہیں نا، لیکن جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں ہاں آپ نے کہا تھا میں اب نہیں کروں گا ایسے نا۔ تو ایسے ہی ہونا ہے کہ اس وقت انسان نے کہنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو تم نے قرآن پاک میں کہا تھا وہ تو سارا 110% سچ ہو گیا، وہ تو سب کچھ جو محشر کے میدان میں سب کچھ ہوگا تو وہ تو سب کے سامنے ہی ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر بندہ کہے گا فرجینا، نون الف نا جہاں لگتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، فا کا مطلب ہے پس، پھر وہ کہے گا اب مجھے واپس بھیج۔
رج کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کہ مجھے اب واپس بھیج دے. نعمل سے لفظ نکلا عمل، کہ ہم عمل کریں. صالحاً صالح. اب اس بات کو اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے پورا سال پڑھا نہیں ہے تو پھر وہ سال آپ کو واپس آ سکتا ہے. آپ بے شک کہیں جی اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں پڑھوں گا دوبارہ تو میں کلیئر کر لوں گا. پھر یہی ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نیکسٹ اس میں ایگزامینیشن میں آپ ایگزام دے سکتے ہیں نا. اس وقت تو بہت ایگزام گزر چکا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہی ہے کہ اللہ نے کہنا ہے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں عمل کروں گا صالح نیک. انا بے شک موقنون کہ ہمیں یقین آ گیا ہے. اس سے یقین لفظ نکل رہا ہے تو وہ پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی آج ہمیں اس بات کا یقین آ گیا ہے نا کہ ہم ایسے دنیا میں اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں تھے، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. لیکن وہ اللہ کہے گا بھائی ایسا نہیں ہے. ولاؤ شینا، شینا سے مطلب چاہنا، انشاء جیسے تھا نا. اور اگر ہم چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے ہم چاہتے، لا آتینا تو ہم لے آتے کل نفس یا سمجھا دیتے ہر جی کو، ہر شخص کو، ہداہا اس کی راہ. کہ اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ساروں کو نیک کیوں نہیں کر دیا. بھئی اللہ نے کہا جب بات پھر ہر بات پہ وہی صورت ملک کی بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں. اب ان میں سے چوائس جو ہے نا راستے کی جو ہے نا وہ ہماری ہے نا کہ ہم نے کون سی چوائس کرنی ہے، اچھے راستے کی کرنی ہے بری راستے کی کرنی ہے. تو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر ساروں کو میں اچھا کر دیتا تو پھر جو جہنم کو میں نے بھرنا تھا وہ میں نے کیسے بھرنا تھا. ولیکن لیکن حق کال قول، حق ہے قول من بات، منی میرے سے، لا املا انا، لا جہاں لگتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور. جہنم جہنم کہ مجھ کو جہنم بھرنی ہے. کہ اللہ نے کہا بہت جگہ پہ یہ آیا ہے نا کہ میں جہنم کو میں نے بھرنا ہے. من الجنتی والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. سوچیں ذرا دنیا میں ہم جن اگر سامنے آ جائے تو کتنا ہم ڈر جاتے ہیں کہ جناب جن آ گیا تو پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. تو اس وقت جن بھی اور انسان بھی ایک ہی جگہ پہ ہوں گے نا. تو سوچیں کہ وہ وہی بات ہے کہ کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ جب وہ اجمعین، اللہ کہہ رہے ہیں کٹھے. اب دیکھیں اور وہی بات ہے، ہنسی آتی ہے مجھے کہ ہم لوگوں نے نا قرآن کو بس صرف جو ہے نا اس کے لیے رکھ دیا ہے پڑھنے ثواب کے لیے. اس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ہر آیت جو ہے نا وہ آپ کو کھول کھول کے میں نے بیان کی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے دنیا میں نے تمہیں مقصد کیا بھیجا ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا، پس تم چکھو بما اس کا نسی تم. نسی سے روٹ ورڈ نکل رہا ہے نس، نون اور سین. نس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، لقاء سے مطلب ہوتا ہے ملاقات. کہ اللہ کہے گا اب تم چکھو جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء اس ملاقات کو. کہ تم نے، ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں ہے. بس جیسے کچھ مذہب میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے دنیا میں ختم کر دو بندے کو، جب وہ راکھ ہو جائے گا تو ختم بات، پھر کدھر سے ہوگا نا. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیا کہیں گے کہ جہاں اللہ ہوگی ایک ہی حکم ہوگا کہ جہاں جہاں ایک ذرہ بھی پڑا نا کسی بندے کے جسم کا، اس کو اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے تو وہ انسان کی صورت میں سامنے آ جائے گا. تو اس بات کو یہ سوچنا کہ ہم نے پانی میں بہا دیا ہے، یا جو کہ جی میں تو مر گیا پانی کے اندر تھا تو مجھے کس طرح اللہ نے دوبارہ کر لے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کو تم نے دنیا میں بلا دیا تھا. یومکم، اس دن، حاضہ، یہ اب یہ باتیں پہلے بھی میں کر چکی ہوں ویسے. انا بے شک، لیکن یہاں پر اب ورڈ بائی ورڈ آ رہا ہے تو پھر سنیں، دوبارہ سنیں. نسینکم، ہم نے بلا دیا ہے. یہ میں اس دن بھی میں نے کہتی کہ جب وہ لائنز بنی ہوں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمیں بلایا ہوا تھا
تم یہ سوچتے تھے کہ میں نے تو آنا ہی جانا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، تو آج میں نے تمہیں بلا دیا ہے، انا بے شک نسینکم تمہیں بلا دیا کہ آج میں اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ وا اور ذوقوا چکھو عذاب الخلدی، خلد سے نکلتا ہے لفظ خالد، نام بھی نکلتا ہے ہمیشہ رہنے والا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے آئے ہو۔ کہ اللہ یہ کہے گا کہ آج تو پھر یہ ہے کہ تم اب دنیا میں تو جو کر آئے ہو ٹھیک ہے، اب تم چکھو جو تم نے اس عذاب میں اب رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ کا عذاب ہونا ہے، وہ ایک دن کا عذاب نہیں ہونا۔ کہ یہاں دنیا میں تو یہ ہے نا کہ اگر فرض کیا جی اگر کوئی قید ہو جاتی ہے، چلو جی 10 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، تو اس کے بعد بھی 25 سال کی ہو گئی، تو بندہ جو ہے نا باہر نکل آتا ہے نا۔ لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ وہ تو پھر ہمیشہ کا ہوگا، وہاں سے واپسی تو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جہنم میں کرے گا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لہٰذا ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں صرف دنیا میں کیا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، ستانے کے لیے آیا ہوں؟ اللہ نے ہر طرح کی بات جو ہے نا، اپنے ماں باپ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کھول کے دیکھے تو صحیح قرآن پاک کو۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے نا گرامیٹیکلی، تو پھر ہمیں ہر آیت جو ہے نا وہ بول کے بتاتی ہے کہ یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا نا۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں تو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ بھی بات ثواب تو ملتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو آپ کو ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی تو دیکھے نا کہ اللہ پھر اگلے جہان میں جب پوچھے گا بھائی تم کدھر گزار کے آئے ہو، تم نے میری کتاب کو کتنا پڑھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے نا۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، کیونکہ یہ زندگی تو چند سالوں کی ہے۔ کوئی 70 سال جی لیا، بہت ہوا تو 100 سال جی لے گا، لیکن وہی بات ہے کوئی انسان کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ بھی مجھے کیا پتہ کہ میں نے اٹھنا بھی یہاں سے ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو لہذا اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معافی جو ہے نا تب ہے کہ اگر آپ وہ گناہ دوبارہ نہ کریں۔ اس طرح کہتے ہیں آپ دن میں سارا دن تسبیح پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس گناہ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب آپ چھوڑیں گے پھر آپ کہیں استغفر اللہ تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ آپ گناہ کو چھوڑیں ہی نہ اور استغفر اللہ کی تسبیح سارا دن پڑھتے رہیں تو پھر یہ تو بات نہیں بنتی۔ تو لہٰذا یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وٹ وی آر ڈوئنگ نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جو بھی ہم نیک عمل چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔